رسول اللہ اللہ اکبر۔ پھر میں کہتا ہوں، دنیا کی قومیں اسلام میں کسی کی تقریر سن کر نہیں آئی تھی۔ دنیا کی قومیں اسلام میں کسی کو حج اور عمرے کرتے ہوئے دیکھ کر نہیں آئی تھی۔ دنیا کی قومیں اسلام میں آئی تھی غریبوں کی خدمت کا نظام دیکھ کر، حیرت میں رہ گئے تھے لوگ۔ تو مدینے کے باہر کے علاقے میں رات کے اندھیرے میں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائزہ لینے کے لیے نکلے ہوئے۔ پوری دنیا کا سب سے طاقتور حکمراں، دونوں سپر پاورز جس کے قبضے میں آ گئیں، وہ خود ڈھونڈ رہا ہے، خود گھوم رہا ہے، وہ کسی اور کو نہیں بھیج رہا کہ کوئی پریشان حال، کوئی مسافر، کوئی ایسا نہ ہو جو پریشان ہو میں اپنے گھر پہ بستر پہ سوتا رہوں، اللہ کے ہاں جواب نہیں دے پاؤں۔ اپنے ایک خاص سرونٹ کو لیے ہوئے، اپنے خادم کو لیے ہوئے وہ گھوم رہے ہیں۔ اندر سے بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے، خیمے کے اندر سے آواز دیتے ہیں کہ کوئی ہے بچوں کے پاس اندر۔ ایک عورت کی آواز آتی ہے، ہاں میں بچوں کی ماں موجود ہوں۔ بولو کیا بات، کون ہو تم؟ کوئی بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو عورت اندر سے کہتے ہیں تم جاؤ جاؤ، تم جاؤ، تم سے کیا مطلب؟ وہ سمجھتی ہے بیچاری کوئی عام آدمی۔ وہ کہتے نہیں بہن ذرا آپ بتا دو کیا بات ہے، شاید میں کچھ خدمت کر سکوں۔ ارے میں کیا بتاؤں، کیا کہوں، جب تک بچے دودھ نہیں چھوڑتے ماں کا تب تک جو امیر ہیں امیر المومنین عمر، تو بچہ جب دودھ چھوڑ دیتا ہے ماں کا، دودھ پینے کی مدت پوری ہو جاتی ہے، تب اس بچے کا وظیفہ سرکاری بیت المال سے ایشو ہوتا ہے، منظور ہوتا ہے۔ میرے بچے ابھی 1 سال کا ہے، یہ بچہ ابھی اس کے دودھ چھوٹنے کی مدت نہیں ہوئی، اب یہ ماں کا دودھ پینے کے لیے تڑپ رہا ہے، میں اس کو دودھ چھڑا رہی ہوں، زبردستی دودھ نہیں دے رہی پچھلے 1-2 دن سے، تاکہ میں کسی طرح یہ دکھا سکوں، بتا سکوں کہ بچے کا دودھ چھوٹ گیا ہے، اس لیے اس کا وظیفہ مقرر ہو جائے۔ میرے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، وظیفہ ہوگا تو میں بچے کا کچھ کھانا پانی ہو پائے گا، مجھے بھی کچھ کھانا پانی مل پائے گا۔ حضرت عمر چپ چاپ کھڑے ہوئے، آنسو بہاتے، اللہ مجھے صبح تک موت نہ دیجیے گا ورنہ میں قیامت میں پکڑا جاؤں گا، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی۔ اور صرف یہ کہہ کر وہاں سے چلتے ہیں کہ صبح مسلمانوں کے امیر کی جگہ معلوم کر کے ذرا وہاں پہنچ جانا۔ اچھا ٹھیک ہے، پہنچ جائیں گے۔ حضرت عمر گئے، صبح کا انتظار کیا، فجر کی نماز پڑھی، نماز پڑھ کے مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہوئے اور کہا کہ تمام اصحاب رسول اللہ اور میرے ساتھیوں، میں ایک غلطی کو آج تسلیم کرتا ہوں۔ میں نے قانون یہ بنایا تھا کہ بچے کا دودھ جب چھوٹ جائے گا تب اس کا وظیفہ شروع ہوگا، مجھے شرمندگی ہے، اس کی وجہ سے کچھ بچوں کو تکلیف ہوئی، تم سب دعا کرو کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ میں آج سے قانون بناتا ہوں، اعلان کرتا ہوں کہ بچے کی پیدائش کے دن سے ہر بچے کا وظیفہ سرکاری بیت المال سے جاری ہوگا۔ لوگوں، اتنی ویلفیئر اسٹیٹ قائم کی گئی تھی، ایسی خدمت خلق ہوا، ایسا نظام تھا، کب تک ہم یہ کہتے رہیں گے کہ تھا 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 تھا؟ کوئی ایک محلے میں تو کوئی مسلمان عمل کر کے دکھائیں، کوئی جگہ تو عمل ہو، کتابوں ہی میں رہے گا، تقریروں ہی میں رہے گا۔ لوگ باہر جو آتے تھے، دنیا کی قوموں کے لوگ، وہ حیران رہتے تھے کہ یہ کون سا سماج ہے بھائی، یہ کیسے لوگ ہیں، یہ فرشتے ہیں جو آسمان سے اتر آئے۔ میں کتنے واقعات سناؤں، کیا کیا سبب بنتا تھا۔ ایک دکان کھولے بیٹھا ہے شام کے شہر حمص میں، ایک مسلمان تاجر، عام آدمی ہے، دکان کھولے بیٹھا،
ایک کرسچن کسٹمر اس کی دکان پر آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کے ہاں فلاں چیز ہے، جو ہے آپ کے ہاں؟ وہ بیچارہ مسلمان دکاندار کہتا ہے جی بھائی صاحب جو تو ہے میرے ہاں دکان پہ ہے. تو وہ کہتا ہے مجھے آپ اتنی جو دے دیجئے. لیکن مسلمان دکاندار اس کو جو دینے کے بجائے اس سے ایک ریکویسٹ کرتا ہے کہ بھائی صاحب وہ جو سامنے دکان کھلی ہوئی ہے آپ وہ جو وہاں سے لے لیجیے. جس دکان کا یہ پتہ بتا رہا ہے وہ دکان کسی مسلمان کی نہیں تھی، کرسچن کی تھی. یہ کسٹمر بھی کرسچن تھا. اب یہ کرسچن کسٹمر اس مسلمان دکاندار سے پوچھتا ہے کہ میں آپ کی دکان پر آیا ہوں، مجھے بھی پتا ہے وہ دکان ہے، تو آپ مجھے کیوں نہیں دیتے جب آپ کی دکان پر وہ مال موجود ہے؟ یہ دکاندار جواب میں کہتا ہے کہ اور کوئی بات نہیں، میرے دکان پر صبح سے 2-3 کسٹمر آ چکے ہیں اور میرے بچوں کی آج کی روزی کا انتظام ہو چکا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ صبح سے اب تک اس دکان پر کوئی کسٹمر نہیں ہے. آپ سے بس اس لیے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ وہاں سے لے لیجئے، میرے اس بھائی کا پڑوسی کا بھی بھلا ہو جائے. یہ شخص جاتا ہے واپس، جو وہاں سے لیتا ہے. لیکن لوگوں دل کے کانوں سے سننے کی کوشش کرنا، یہ جو لے کر اپنے گھر نہیں جاتا، یہ واپس اسی دکان پر آ جاتا ہے. اب یہ پوچھتا ہے بھائی کیا ہوا آپ کو جو نہیں ملی؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں جو تو مل گئی، پھر آپ یہاں کیوں آئے؟ تو وہ کہتا ہے کہ جو تو وہاں سے لے آیا ہوں، مجھے تم سے ایمان لینا ہے، مجھے کلمہ پڑھا. اب یہ دکاندار کہتا ہے کہ بھائی اتنا بڑا فیصلہ اتنی جلدی؟ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اتنی جلدی اتنا بڑا فیصلہ نہ کریں. تو وہ کہتا ہے کہ بھائی جلدی کا مسئلہ نہیں ہے، میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ جس مذہب کے ماننے والے عام دکاندار کے اخلاق کا یہ حال ہے